بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج 15 اگست ہے۔ دل چاہتا ہے کہ جنگ آزادی کو چھیڑوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے چھیڑوں اس کو، اور تاریخ کی روگردانی کہاں سے کروں۔ لیکن دو باتیں مختصر انداز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ حکمت کی باتیں، کام کی باتیں، دانش مندی کی باتیں، یہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ کیا فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ حکمت کی باتیں مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور توجہ سے سنیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے بار بار سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے علوم کا بہت سارا خزانہ وہ اردو کے اندر ہے۔ ہمارے جو علوم ہیں، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو زبان ہے، اور ہمارے جو ایمان کے فلسفے ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، وہ سارے کے سارے اردو کے اندر محفوظ ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر بچپن سے 55 ہو گیا، اور ہم کو نہ اردو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس سے ہم نابلد ہیں، ہندوستان کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ آج ہم کو جو پڑھایا گیا ہے اسے ہم پڑھ لیے، ہمارے بچوں کو جو پڑھایا گیا اسے ہم پڑھ لیے، لیکن دوستو ہم کو خود سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اردو زبان جانتے نہیں ہیں۔ اگر اس ہندوستان کے اندر شان سے جینا ہے تو اپنی بزرگوں کی جو تاریخ ہے، خاص کر کے جنگ آزادی کی تاریخ، اسے حاصل کرنا پڑے گا اور اسے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تاریخ کچھ اور ہے، میں کھلم کھلا آپ کو بتا نہیں سکتا، ہمارا یہ اسٹیج کھلم کھلا بتانے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ سپورٹ تو کرتے نہیں ہیں۔ جب تک آپ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے میں تاریخ کے اوپر کھلم کھلا بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارہ تو کر ہی سکتا ہوں تاکہ آپ اشارے سے سمجھ جائیں۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ اشارے کو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہود و نصارہ کی تاریخ دیکھ لیجئے، انہوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا، لیکن اس کے اندر کچھ خاص باتیں بھی ہیں، کچھ حکمت کی باتیں بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اگر وہ حکمت کی باتیں تمہارے دشمن کے اندر بھی پایا جائے تو تم اسے بھی قبول کر لو، اس سے بھی حاصل کر لو۔ ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کو، انہوں نے 22,000 سال تک، یاد رکھیں گے تاریخ کو، یہود و نصارہ نے 22,000 سال تک اپنی زبان، اپنا مذہب، اپنی تاریخ اپنے گھروں میں محفوظ رکھا۔
کس نے؟ یہود و نصارہ نے. اور انہوں نے بہت تکلیف دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک. دلوں کے اوپر بہت زخم دیے ہیں. لیکن ان کی حکمت کی باتوں کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو، اپنی اخلاق کو، اپنی زبان کو اور اپنی مذہب کو اپنے گھروں کے اندر 22,000 سال تک محفوظ رکھا. اور جب ان کا اسٹیٹ بنا کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی زبان کو پھر سے لاگو کیا، جبکہ اس زبان کو جاننے والے پوری دنیا کے اندر 5,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. لیکن انہوں نے لاگو کیا اور وہ چلا اور اس کی کنٹری میں چل رہا ہے. آج ہم اپنی زبان کو، اپنی تاریخ کو، اپنی ہسٹری کو محفوظ نہیں رکھ پائے. آج ہمارے بچوں کو دیکھ لیجئے، اپنے بچوں سے پوچھئے کہ تمہیں 10 صحابہ کا نام یاد ہے؟ شرم آئے گی آپ کو. آپ کے بچوں کو کسی کرکٹر کے بارے میں بولنے کے لیے تو بول دے گا کب انہوں نے چھکا مارا اور اپنی پوری لائف میں کتنے چھکے مارے، کتنے سینچری مارے، یہ پوری روتان بتا دیں گے وہ. اور ان کو بولیے کہ صحابہ میں سب سے اول نمبر پہ صحابہ کون ہیں تو نہیں بتا پائیں گے. خلفائے راشدین کون ہیں نہیں بتا پائیں گے. عشرہ مبشرہ کون ہے نہیں بتا پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے گونگی اور بہری ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے علماء کرام بھی خاموش ہیں. آج 15 اگست ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے. ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ جھنڈا پھہراتے وہ پوری ہسٹری کو چند لمحوں میں رکھ دے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے. اور آج ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جنگ آزادی کی شروعات، پہلی جنگ ہندوستان کے اندر انگریزوں سے جو ہوئی ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ 1857 یہ پہلی جنگ آزادی ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے بقول یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، یہ فریب ہے کہ پہلی جنگ آزادی 1857 میں ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے اور ہوئی ہے جس تاریخ کو آج ہم بھلا دیے ہیں اور کچھ غیروں نے ہمیں بھلا دیا ہے، کیونکہ ہم کو تو اردو زبان آتی ہی نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، MA BA کیا لیکن ان کو اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے. خود جس جھنڈے کو پھہراتے ہیں اس جھنڈے کی تاریخ معلوم نہیں ہے. یہ ہے ہماری قوم. میرے دوستوں، میں مختصر انداز میں ایک جھلک دیتا چلا جاؤں کہ جنگ آزادی میں ہمارے اسلاف نے خون کی قربانی دی ہے اور اتنی مصیبتوں کو جھیلے ہیں، جھیلتے جھیلتے قبر کے اندر چلے گئے اور مالٹا کی زمین کے اندر دفن ہو گئے. لیکن اس ہندوستان کو آزاد کرا کر کے چھوڑے. 1803 عیسوی کے اندر سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کو دار الحرب قرار دیا. اس میں 1803 میں، اور وہاں سے جنگ آزادی کی چنگاڑی بھڑک اٹھی. یہ بھڑکانے والے کون تھے؟ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تھے 1803 عیسوی کے اندر. اور اس سے پہلے اور چلے جائیے آپ، سب سے پہلی لڑائی ہندوستان کے اندر ہمارے اسلاف نے لڑی ہے اور وہ انگریزوں سے لڑی ہے اور پہلی جیت بھی ہوئی ہے. وہ کب ہوئی ہے؟ 1754 عیسوی میں. سب سے پہلی لڑائی ہندوستان کی جنگ آزادی کی سب سے پہلی لڑائی جو ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ 1754 عیسوی کے اندر. کس نے لڑی ہے؟ وہ علی وردی جو بنگال کے تھے. انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا
اور لڑتے رہے اور انگریزوں کی چھکے چھوڑا دیے اور جیت ہوئی علی وردی کی. اور اسی زمانے کے اندر جن کو بولیے رئیس المنافقین میر جعفر، سراج الدولہ کے زمانے میں میر جعفر وزیر اعظم تھا، ساری چیف کمانڈر تھا وہ، اور خرید و فروخت کے معاملے میں منافق تو تھا ہی وہ. انہوں نے سراج الدولہ کو سے غداری کی، بے وفائی کی انہوں نے. اور پلاسی کے میدان میں جب انگریزوں سے جنگ ہوئی 1757 عیسوی کے اندر، اور وہاں سے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی، 1,25,000 ہماری فوج تھی، اور اس کا چیف کمانڈر یہ منافق میر جعفر تھا جنہوں نے غداری کی. علی وردی کے نواسے تھے سراج الدولہ، اور علی وردی کے ماما تھے میر جعفر. اور انگریز کی جو فوج تھی کتنی تھی؟ صرف 13,000 فوج تھی. بغیر لڑائی کیے سراج الدولہ پلاسی کے میدان کے اندر شہید ہو گئے. وہ کب ہوا تھا؟ 1757 عیسوی کے اندر. اور آج ہماری تاریخ پڑھائی جا رہی ہے 1857 کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مورخین نے اس کو کیوں لکھا ہے؟ ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ منبر و محراب کے اوپر اس تاریخ کو اجاگر کریں، اور آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور سکھائیں اس کو، ورنہ آپ کی آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی جس طرح کی اندلس تباہ و برباد ہو گیا. کیونکہ ابھی ہی یہ قوم گونگی اور بہری ہو چکی ہے. اسے نہ ایمان سے مطلب ہے، نہ اپنی تاریخ سے مطلب ہے، نہ انہیں اپنے اسلاف سے مطلب ہے کہ جنگ آزادی کے اندر کتنے ہزار لوگوں نے، ہمارے لوگ شہید ہوئے، ان کو نام تک پتہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں سے پوچھئے کہ ہمارے مسلمان جو شہید ہوئے جنگ آزادی میں ان کا 2-4 نام بتائیں، نہیں بتا پائیں گے. میرے دوستو، یہ ہماری کوتاہی ہے. جنگ آزادی کی لڑائی میں میر جعفر نے دھوکہ دیا، دغا بازی کی، اور سراج الدولہ پلاسی کے میدان کے اندر بغیر لڑے شہید ہو گئے، کیونکہ ان کی فوج کو انگریز نے خرید لیا تھا. سب کے سب بک گئے تھے میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اور ان کی بے وفائی کی وجہ سے. میرے دوستو، جنگ آزادی کے اندر جو ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی ہے، ہمارے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہے، اسے یاد کرنے کی اور اسے اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے دانشگاہ کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر ٹیچر اور ہمارے اساتذہ بتاتے نہیں ہیں. اور ویسے ہی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے دانشگاہ کے اندر اور ہمارے اسکول کے اندر جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ 95% لوگ کام چور ہوتے ہیں. پوری بات اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے نہیں ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاتے نہیں ہیں. ایک لمبی تاریخ ہے. میں صرف آپ کو آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی شروعات کب ہوئی ہے؟ 1754 عیسوی کے اندر، اور علی وردی میں لڑی ہے وہ لڑائی. اور اس کے بعد 1757 کے اندر سراج الدولہ پلاسی کے میدان کے اندر شہید ہو گئے. وہ 1757 تھا. اور آج ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جنگ آزادی کی شروعات 1857 میں ہوئی ہے. 1857 میں بھی جنگیں ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوئی ہے، لیکن ہندوستان کی آزادی کی شروعات وہ
1954 کے اندر شروع ہو چکی تھی، جو علی وردی نے کیا تھا اور جیت بھی حاصل ہوئی تھی۔ بعد میں چل کر کے سراج الدولہ کو دھوکہ دیا اور جس کی وجہ سے وہاں پہ ہار ہوئی۔ میرے دوستوں، اس کے بعد 1761 میں لڑائی ہوئی، 1762 میں لڑائی ہوئی، 1763 میں لڑائی ہوئی۔ آپ کو یاد نہیں ہے؟ بکسر کی لڑائی ہوئی، منگیر کی لڑائی ہوئی، اور شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد 1857 میں پھر چنگاری اٹھی اور ہمارے علماء کرام قربانی دیتے رہے۔ یہ 1857 عیسوی کی لڑائی پہلے کولکاتہ سے شروع ہوئی اور کولکاتہ سے ہوتے ہوئے لکھنؤ ہوتے ہوئے دلی تک پہنچی، اور دلی میں اس وقت حکومت ظفر شاہ بہادر کی تھی۔ 3 دن تک مسلسل انگریزوں سے لڑائی ہوتی رہی اور ہمارے علماء کرام نے وہ قربانیاں دی، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے، اور علماء کرام نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا کی حرام قرار دیا، اس کا نعرہ لگایا۔ اور میں بتاؤں کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے آپ دیکھ لیجیے لاہور تک چلے جائیے، جتنے بھی درخت ہیں ہر درخت سے آپ پوچھئے، علماء کرام کو سور کے کھال کے اندر بند کر کے تندور میں ڈالا گیا۔ ایک دن میں 80 علماء کرام پھانسی کے اوپر لٹکائے جاتے تھے۔ ٹامسن لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک کے اوپر 40 آدمی کو لاتے اور اس کو انگارے میں ڈال دیتے، ننگا کر کے ڈال دیتے، اور وہ سب کے سب علماء کرام ہوتے۔ ٹامسن نے کہا کہ خدا کے قسم، میں نے اس 40 سے کہا کہ تم جو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو فتاوی دیا ہے اور انقلاب کا جو نعرہ ہے، اس سے تم اپنے آپ کو الگ کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ان تمام علماء کرام نے کہا کہ ہم اس مٹی کو چومتے ہوئے شہید ہو جائیں گے لیکن انگریز کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں، اور وہ تمام کے تمام جل گئے۔ میرے دوستو، 1857 کے اندر جو دلی کے اندر جنگ ہوئی، اس کے اندر کتنے 29,000 ہمارے ہندوستانی شہید ہوئے، اور اس 29,000 میں 24,000 ہمارے مسلمان اور علماء کرام تھے۔ 29,000 میں 24,000۔ پھر شاہ ظفر کے ان کے بیٹے اور ان کے رشتہ دار 19 لوگ تھے جن کے سر کو قلم کر دیا انگریزوں نے، اور شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور صبح صبح تشتری میں ناشتے کے طور پہ ان کے 19 لوگوں کے سر کو پیش کیا۔ شاہ ظفر نے کہا کہ مغلیہ سلطنت کی یہ عادت ہے کہ ہم اپنی مٹی کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے یہ امید کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں قربان کر دیں گے، لیکن کبھی انگریز کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ میرے دوستو، ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہے، جنگ آزادی میں سبھوں نے حصہ لیا ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے جو قربانی دی ہے آج ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یاد ہی نہیں ہے کہ کون کون لوگ تھے وہ۔ اس وجہ سے علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی ہسٹری کو باقی رکھیں اور تاریخ کو اپنی نسل تک پہنچائیں، تاریخ سے غداری نہ کریں، اور عوام الناس کو یہ بتائیں کہ یہ 1857 کی جو پہلی جنگ قرار دی جا رہی ہے، یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی میرے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم زبان کھول نہیں سکتے ہیں، ورنہ ہم پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ان وطن عزیز کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانی دی اور کتنے لوگوں نے دی، وہ پوری تاریخ، پوری ہسٹری میرے پاس ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، حکمت اور دانائی کی باتیں جہاں کہیں بھی ہو اسے آپ حاصل کیجئے اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور ہمارے اسلاف کی جو تاریخ ہے اسے مٹنے نہ دیں۔ اگر اس ہند کے اندر
اور اس ملک کے اندر شان سے جینا ہے تو اپنی تاریخ کو دہرانا پڑے گا اور اپنی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا جواب آپ علماء کرام سے پوچھئے کہ ایسا کیوں ہوا، تاریخ لکھنے والوں نے غداری کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تاریخ جو لکھا گیا ہے دو قسم کے لوگ تھے، اگر میں دونوں کو ابھی کھولوں گا تو ایک بھونچال اور زلزلہ آ جائے گا، اس وجہ سے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اسے پڑھیے، اور پڑھنے کے لیے آپ کو زبان آنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ اپنی تہذیب کا، اپنی زبان کا اور اپنے اخلاق کا، اپنے ایمان کا حفاظت کیجیے، اور اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر کے مطمئن مت ہو جائیے۔ آپ کو جتنا کچھ آ رہا ہے دین کے بارے میں اپنے بچوں تک پہنچائیے، اخلاق کے بارے میں اپنے بچوں تک پہنچائیے، تاریخ کے بارے میں اپنے بچوں تک پہنچائیے اور انہیں سکھائیے، اور کم از کم صحابہ کا جو واقعات ہیں وہ بھی سکھائیے، صحابہ کے جو حالات تھے وہ بھی سکھائیے، تاکہ آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر ایمان اترتا چلا جائے۔ جب تک ایمان اترے گا نہیں تو آنے والے وقت میں آپ کے بچے چارپائی کے نیچے سے نعرہ لگائے گا، سامنے آ کر کے نعرہ نہیں لگائے گا، چارپائی کے نیچے سے آ کر کے نعرہ لگائے گا۔ میرے دوستو، ہم تاریخ کو پڑھیں اور جنگ آزادی کے اندر کن کن بزرگوں نے، کن کن علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں۔ جب 15 اگست آ جائے، جب 26 جنوری آ جائے، اس سے پہلے پوری تاریخ منبر و محراب سے لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور علماء کرام جو مدرسے چلاتے ہیں، دانشگاہیں ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹی ہیں، ان تمام جگہوں کے اوپر اپنی تاریخ کو رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ قوم گونگی بہری تو ہو ہی چکی ہے، آنے والے نسل بھی ویسے ہی ہو جائے گی، نہ ہمارا دین بچے گا اور نہ ہم بچیں گے۔ میرے دوستو، کسی نے کہا ہے غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں پہ کیا گزری، غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں پہ کیا گزری، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے کوئی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس سرزمین کے ہر ایک باغ اور باغیچے سے ہر ایک سے پوچھئے آپ، وہ آپ کو تاریخ بتائے گا، ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کیا ہے۔ میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔